فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، فرشتوں کو کھانے کی پرواہ نہیں، بھوک ان کو نہیں لگتی، پینے کی پرواہ نہیں، پیاس ان کو نہیں لگتی، بال بچے ان کے نہیں کہ ان کی کوئی فکر ہو، گھر بار کی ان کو ضرورت نہیں۔ اب اگر وہ عبادت پر لگے ہوئے ہیں، اللہ کا احسان ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن جب ایک انسان عبادت پر لگتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کی مجلس میں فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ فرشتوں تم بھی عبادت کر رہے ہو، اس انسان کو دیکھو، اس کے ساتھ میں نے ساری ضروریات لگائی ہیں، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس نے پانی بھی پینا ہے، اس نے اپنے لیے روزی بھی ڈھونڈنی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی روزی ڈھونڈنی ہے، اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر بھی کرنی ہے۔ اس سب کے باوجود یہ میرا بندہ وقت پہ آ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو پیدا کیا۔ اس بندے کے ساتھ میں نے ساری ضروریات لگائی ہیں، لیکن پھر بھی یہ بندہ صبح اٹھ کے 1 سپارہ 2 سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے میں نے انسان کو ایسی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کی عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں یہ فرق ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ رب العالمین جانتے تھے کہ جس طرح ہمارا ایک عرف ہے، مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ اس کو چلاتا ہے 15 دن 20 دن، اس کے بعد اس کا آئل چینج کرواتا ہے، ٹیوننگ کرواتا ہے، پھر اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے اگر میں نے اس کا آئل چینج نہیں کیا، ٹیوننگ نہیں کروائی تو یہ کچھ عرصے بعد خراب ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ساری ضروریات ساتھ لگا دیں، اور ساری ضروریات ساتھ لگانے کے بعد 1 مہینہ رمضان المبارک کا بھیج دیا کہ میرے بندو یہ میں مہینہ بھیج رہا ہوں، اس میں جیسی زندگی گزارو گے نا، سارا سال ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اس مہینے میں تمہاری ٹریننگ کروں گا، اس مہینے میں تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کا وجود کیا چیز ہے، اللہ کا خوف کیا چیز ہے۔ ویسے تم دنیا کے دندوں میں لگے رہتے ہو، دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہو، نماز روزے کا تو کرتے ہو، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو، اے ایمان والو، یہ روزے میں نے تم پر فرض کیے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ الہ العالمین کس لیے فرض کیے تھے؟ لعلکم تتقون، میرے بندو تاکہ تمہارے دلوں کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے۔ الہ العالمین ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ تو میرے بھائیو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ڈر کیسے رمضان کے مہینے کے اندر انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر سخت گرمی کا موسم ہو، انسان گھر میں اکیلا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں، اگر یہ انسان اٹھے، فریج سے بوتل نکالے، پانی پی لے، پھر وہاں بھر کے رکھ دے اور افطاری کے وقت گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جائے کہ میرا بھی روزہ ہے، تو کسی کو کیا پتا؟ لیکن ایسے کرتا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟ پانی بھی سامنے ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، لیکن نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، میرے بندو جب دوسرا کوئی گناہ کا کام آ جائے نا، تب بھی ایسے ہی سوچا کرو جیسے روزے کی حالت میں پانی پینے سے ڈرتے ہو کہ میرا روزہ ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی دل کے اندر ڈر
کسی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے پیدا کرو۔ یہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں